بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ومثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا الصغر علة لولاية الأب في حق الصغير فيثبت الحكم في حق الصغيرة لوجود العلة والبلوغ عن عقل۔ اچھا، اب یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ سبق نمبر 97 بن رہا ہے کہ وہ علت جو اجماع سے ہمیں ملتی ہے، ثابت ہوتی ہے، اس علت کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ 3 مثالیں یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہیں۔ پہلی مثال تو یہ دی ہے کہ ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے شادی کروانے کے اعتبار سے، نکاح کروانے کے اعتبار سے باپ کو بیٹے کے اوپر، تو کیا بیٹی پر بھی اس طرح ہوگا یا نہیں ہوگا جب وہ بچہ نابالغ ہو۔ دوسری مثال دی ہے کہ اگر وہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو باپ سے وہ ولایت اجبار ختم ہو جاتی ہے، تو کیا بالغ ہونے پر بچے سے جیسے ختم ہو جاتی ہے بچی سے بھی ختم ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تیسری آ گئی۔ چوتھی یہ آ رہی ہے کہ مستحاضہ جو ہے وہ عورت، اس کے حق میں وضو ٹوٹنے کی علت وہ بالاجماع خون ہے، خروج دم ہے، تو کیا اس خون کے جاری ہونے کے اس علت سے وضو ٹوٹنے کا جو حکم مستحاضہ میں ہے، تو کیا یہ حکم دیگر کی طرف متعدی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مثلا جس کو نکسیر دائمی ہو گئی ہو یا سلسل بول والریح کا معاملہ اس کے ساتھ چل گیا ہو، تو کیا ان کی طرف یہ حکم متعدی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 طرح کی یہاں پر مثالیں دی ہیں۔ اب 3 طرح کی مثالوں میں مثلا پہلی مثال دیکھ لیں کہ العلت و مثال العلت المعلومۃ بالاجماع فيما قلنا الصغر علت لولایت الابی في حق الصغیر فيثبت الحكم في حق الصغیرہ لوجود العلت والبلوغ۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں نا کہ جو اجماع سے علت ثابت ہو رہی ہے وہ یہاں پر وہ یہ ہے کہ جو صغر ہے، چھوٹا ہونا ہے، وہ باپ کی ولایت کے لیے یہاں پر نابالغ بچے کے حق میں ولایت اجبار کو لا رہا ہے، یعنی باپ نابالغ بچے پر اس کے جبر کر سکتا ہے نکاح اور شادی کے معاملہ میں، اس کو ولایت اجبار حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب بچے کے معاملے میں حاصل ہے بالاجماع یہ علت صغر، چھوٹا ہونا، نابالغ ہونا، تو کیا یہ صغر کسی علت کی وجہ سے باپ کو یہ ولایت اجبار بچی میں بھی حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ہو جائے گی، یعنی نابالغہ بچی باکرہ ہو یا طیبہ ہو، دونوں صورتوں میں نابالغہ ہونے کی صورت میں اس پر حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صغیرہ پر باپ کی ولایت ہے، اس کی علت بچی کے معاملے میں، بچے کے معاملے میں تمہارے ساتھ ہے، صغر علت بنتی ہے، بچی کے معاملے میں کہتے ہیں باکرہ ہونا ہے۔ اگر یہ باکرہ ہے، چاہے بالغہ ہو یا نابالغہ ہو، نابالغہ ہو یا بالغہ ہو، کوئی بھی ہو، تو باکرہ ہونا اس کی علت ہے، تب اس کی ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ اگر یہ باکرہ نہیں ہے، طیبہ ہے، تو خواہ یہ نابالغہ ہو یا بالغہ ہو، کبیرہ ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، تو باپ کو ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ گویا باپ کو ولایت حاصل ہونے کے لیے باکرہ ہونا ضروری ہے، خواہ بالغہ ہو یا نابالغہ ہو، طیبہ ان کے ہاں معیار ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اجماع سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اجماع سے تائید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی ہے، کیونکہ تمام فقہا صغر کو جب علت بنا رہے ہیں بچے میں، تو بچی میں بھی اسی کو بنا رہے ہیں نا، اسی کو ولایت اجبار کے لیے علت بنا رہے ہیں، لہٰذا اجماع سے تائید امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہو رہی ہے۔ یہی مسئلہ اب دوسری مثال کی صورت میں ہم چلاتے ہیں، تو جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو عاقل بالغ ہو جاتا ہے، تو باپ کو خود بخود جو ولایت اجبار حاصل تھی وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب بچے میں بھی یہ معاملہ ہے، اس میں تو بالاتفاق ہے، امام شافعی ہمارے ساتھ ہیں، بالاجماع بالاتفاق ہے، لیکن بچی کے معاملے میں آیا کیا مسئلہ ہوگا،
تو ہمارے ہاں بچی کے معاملے میں بھی یہی مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا، یہی معاملہ ہوگا وہ ہمارے ہاں احناف کے ہاں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر بات ہے یہاں بھی اختلاف کریں گے. انہوں نے وہی کہا کہ عاقلہ بالغہ جو ہے وہ جہاں پر بھی ولایت باپ کی تب ساقط ہوگی، زائل ہوگی کہ جب سیبہ ہو وہ. ٹھیک ہے، یعنی باپ کی ولایت کے زائل ہونے کی علت سیبہ ہونا ہے، یعنی عقل کے ساتھ بالغ ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں سیبہ ہونا. سیبہ ہے تو بس سیبہ ہو جائے وہ لڑکی تو باپ کی ولایت والا سلسلہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن ہم کہتے ہیں اجماع یہاں بھی ہمارے حناف کی تائید کر رہے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. کیوں کہ جب عقل بالغ ہونے سے بچے میں ولایت ختم ہوتی ہے تو بچی میں بھی کیا ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. تیسری مثال یہاں پر ہے وہ کہ مستحاضہ کے حق میں خون کا نکلنا وہ بالاجماع یہاں پر جو ہے اس کو وضو کو توڑتا ہے. تو اس کو ہم آگے لے کے چلیں نکسیر سلیسل بول کی طرف. تو نکسیر کی طرف لے کے چلتے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ظاہر بات ہے وہ ما خرج من السبیلین سے ہی جو چیز نکلے وضو ٹوٹنے کے قائل ہے، باقی تو نہیں ہے. اب نکسیر تو ناک سے نکلتی ہے تو ظاہر بات ہے ان کے یہاں پھر نہیں ٹوٹنا چاہیے وضو. لیکن ہمارے ہاں اس لیے کہ خروج دم ادھر بھی ہے ٹوٹتا ہے، تمہارے نزدیک بھی آپ کے نزدیک بھی خروج دم ادھر بھی ہے ناک سے بھی، یہاں بھی ٹوٹنا چاہیے. اسی طرح سلیسل بول اس کا حکم بھی یہی ہوگا. اور حکم وہ ابھی ہم نے جو پڑھا کہ معذور شرعی ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں ہر نماز کے وقت کے لیے یہ وضو کریں گے اور پھر وہ اگلے وقت تک کے لیے وہ وضو اس کی وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا جو اس کو پیش آ رہا ہے، جب تک باقی نواقض وضو ان میں سے کوئی پیش نہ آئے. تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فثبت الحکم فی حق صغیرۃ لوجود العلۃ والبلوغ عن عقل. اچھا، علت لزوال ولایت الاب فی حق الغلام فیتعدى الحکم الى الجاریۃ بهذه العلۃ وانفجار الدم. علت الانتقاض للطہارۃ فی حق المستحاضۃ فیتعدى الحکم الى غیرها لوجود العلہ. اس بات کو یہاں پر یوں بیان کیا گیا ہے.